اللہ نے کسی کو اپنی حکومت میں شریک نہیں بنایا ہے اور نہ وہ آئندہ بنانے والا ہے۔ یہ دھرتی اللہ کی ہے، یہ آسمان اللہ کا ہے۔ یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ کا امر ہوتا ہے، یہاں وہ نہیں ہو سکتا جو میں اور آپ چاہیں۔ اور میرے اللہ کا فیصلہ ہے کہ جب نافرمانی ہوگی اللہ دھو دے گا، جب بے حیائی آئے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھاڑو چلے گا۔ پہلی قومیں اس لیے ہلاک نہیں کہ ٹیکنالوجی میں مار کھا گئی تھی۔ فرعون کو ٹیکنالوجی میں مار کھا کے سمندر میں غرق ہوا تھا، کتنے لاکھوں کا لشکر لے کر تعاقب میں چلا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک پل میں فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ اللہ نے پکڑ کے پانیوں میں ڈالا اور ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بنایا۔ آج ہود علیہ السلام کی قوم اتنی طاقتور قوم تھی، لمبے لمبے ان کے قد تھے، 300 سال تک ان کی جوانی چلتی تھی۔ ایک ہوا کے ذریعے سے اللہ نے ان کو اڑایا اور ان کی کھوپڑیاں پھاڑ کے رکھ دیں، آپس میں ٹکرا کے ان کے سر الگ کر دیے، دھڑ الگ کر دیے۔ صالح علیہ السلام کی قوم پہ فرشتے نے چیخ ماری، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کھڑے کھڑے خنزیر بنا دیا۔ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ۔ اور بنو اسرائیل کے پورے ایک علاقے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے رات میں کہا کونوا قردۃ خاسئین، رات میں سب کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم پہ 5 عذاب اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے مارے کہ ایک آدمی اللہ نے اس میں زندہ نہ چھوڑا، سب کو جا کے تہ خاک کے پہنچا کر اوپر ایک گندا پانی ان پہ مسلط کر دیا، جس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں، جو اتنا گاڑھا ہے کہ اس میں چھلانگ بھی لگاؤ تو کوئی نہیں ڈوبتا ہے، اتنا گاڑھا وہ پانی ہے اس میں ڈوبتا کوئی نہیں۔ وہ کوئی 70 مربع میل میں پھیلا ہوا علاقہ ہے، میں گیا ہوں وہاں۔ اللہ نے جبریل نے زمین کو اٹھا کے زمین پہ مارا، وہ سارا پہاڑی علاقہ ہے، لیکن ایک دم ایک جگہ پہنچ کر یوں نشیب آ جاتا ہے، ایسے نشیب، ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ، اور بیچ میں ایسے ایک وادی ہے جو کو 300 میل لمبی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے جبریل نے اللہ کے امر سے قوم لوط کی قوم کو زمین پہ پھینکا، مارا، تو اس زور سے وہ زمین پر گرے کہ دائیں بائیں 300 میل میں زمین دھنس گئی، نیچے دھنس گئی۔ جب اب آپ کوئی پتھر زمین پہ پھینکو نا تو تھوڑی تھوڑی زمین چاروں طرف سے نیچے بیٹھ جاتی۔ پوری بستی تھی لاکھوں کی آبادی کی، جس کو نیچے سے اکھاڑا اور اوپر سے جا کر زمین پر جو پھینکا، وہ اتنے زور سے گرے کہ 300 میل دائیں بائیں زمین اندر دھنس گئی، ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ، اور بیچ میں پوری ایک وادی بن گئی ہے جس میں اب خیر اب آبادی ہے، لیکن وہ جگہ وہاں ابھی تک وہ گندا پانی کھڑا ہوا ہے، جو اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ نافرمانی کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے، کیونکہ ابھی تک کائنات کی باغ ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور فیصلے وہ آسمان سے کرتا ہے، نظام وہ چلاتا ہے، ترتیب اس کے ہاتھ میں ہے، قدرت اس کے ہاتھ میں ہے، حکومت اس کے ہاتھ میں ہے، فیصلے وہ کرتا ہے۔ کل یوم هو فی شأن ان الامر کلہ للہ، ساری شان، ساری قدرت، ساری ہیبت، سارے فیصلے آسمانوں سے ہوتے ہیں، اس کے ملک میں، فیصلوں میں، تدبیر میں، تقدیر میں اور نظام میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، کوئی شامل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بھائیو، وہ جب ناراض ہوتا ہے تو زمین و آسمان کو زیر و زبر کر دیتا ہے، اور جب وہ راضی ہوتا ہے تو زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا رہبر دیا، جس نے قیامت تک آنے والی ایک ایک چیز کو آنکھوں سے دیکھ کے بتا دیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنت دکھائی، جہنم دکھائی، پر جنت جہنم تو بڑی چھوٹی چیز ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو وہ آنکھ عطا فرمائی کہ 7 آسمان سے اٹھا کر، سدرۃ المنتہا سے اٹھا کر، عرش کے اوپر سے اٹھا کر، سارے 70,000 سے مراد بے شمار، 70,000 بے شمار جو پردے تھے اللہ اور خلقت کے درمیان، وہ سارے اٹھا کر اللہ اپنی ذات کے ساتھ سامنے